طب اور صحت، شفا من جانب اللہ۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، اچھی صحت کے لیے ہمیشہ طبی طریقہ علاج اپنائیے۔ UK، امریکہ اور کینیڈا کے مشہور عالمی شہرت یافتہ 7 پشتوں سے ماہر خاندانی معالج الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ماہر امراض دیری نو پیچیدہ، عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں مصروف ہیں۔ رابطے کے لیے ابھی کال کی 0044 7984 229845۔ مزید معلومات ہماری ویب سائٹ سے حاصل کیجیے www.herbalites.net۔ حکیم صاحب کی خدمات اب UK کے مختلف شہروں میں: ساؤتھ ہال لندن بروز ہفتہ، برمنگھم اسپاربروک بروز پیر، مانچسٹر منگل بدھ اور جمعرات۔ ملنے سے پہلے اپوائنٹمنٹ ضرور بک کروائیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میں الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ماہر خاندانی معالج، پروگرام صحت اور حکمت لے کے حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارے یہ پروگرام طبی طریقہ علاج، جس کو ہم یونانی یا آیورویدک طریقہ علاج، عرف عام میں ہم جڑی بوٹی طریقہ علاج کے نام سے ہم جانتے ہیں، یہ وہ طریقہ علاج ہے جو صدیوں سے نہ صرف ہم بلکہ ہمارے آباء و اجداد جو انہی جڑی بوٹیوں پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی صحت کو بہتر رکھے ہوئے تھے، اور جب سے ہم نے جڑی بوٹیوں کا استعمال کم سے کم کیا ہے تو ہمیں مشکلات میں بھی اسی طرح اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جڑی بوٹیوں کو پیدا کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہمیں جس علاقے میں ہم رہتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ جو بیماریاں ممکن ہو سکتی ہیں اس کا حل بھی وہاں اتارا ہوتا ہے، یعنی وہاں اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے مختلف اقسام اور انواع کی جڑی بوٹیوں کے خزانے پیدا کیے ہوتے ہیں، تاکہ جب انسان بیمار ہو، مشکل میں ہو، اور اس کے حل کے لیے وہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ایسی جڑی بوٹیاں پیدا کی ہوں جو وہاں کے لوگ رہنے والے، اس بستی میں رہنے والے، اس شہر میں، اس گاؤں کے لوگ رہنے والے، وہاں کے طبیب حضرات یا جو ان جڑی بوٹیوں سے عبور رکھتے ہیں، ان کی رہنمائی سے ان چیزوں کو استعمال کر کے اپنی صحت کو بہتر رکھ سکیں۔ وہ تبھی ممکن ہے کہ جب وہاں ان چیزوں کا ماہر جو ہے موجود ہو اور وہ آپ کو گائیڈ کرے کہ آپ کی سچویشن کے مطابق آپ یہ جڑی بوٹی آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اور اس جڑی بوٹی کا کون سا حصہ، کون سی چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ ایک پودا جو ہوتا ہے اس کے مختلف جو ہے وہ چیزیں جو ہیں ریمڈی کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں، جیسا کہ ایک پودے کا جو تنا ہوتا ہے، اس کے پتے ہوتے ہیں، اس کے پھول ہوتے ہیں، اس کی جڑ ہوتی ہے، اس کا بیج ہوتا ہے، وہ آپ کا معالج بتائے گا کہ آپ کے لیے کون سی چیز اور آپ نے کیسے اس کو بنانا ہے اور کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے، کیونکہ ہر فن ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ جو یہ فارمیسی ہے، طبی فارمیسی، یہ سب سے مشکل جو ہے فن ہے، اور جب تک یہ نہ آتا ہو تو ہر چیز تیار کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے جب بھی آپ کوئی چیز کو استعمال کریں، اپنے معالج سے ضرور مشورہ کریں تاکہ آپ اس چیز کا صحیح فائدہ حاصل کر سکیں۔
जैसा कि आपको मालूम है, हमारा ताल्लुक एक ऐसे माज़े सादात तिफ़ी ख़ानदान से है, जो 7 पुश्तों से बनी इंसान की खिदमत कर रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए इसी तरह बनी इंसान की खिदमत करते रहें। हमारे बुज़ुर्गों ने इस फ़ील्ड में, क्योंकि हमारा ताल्लुक 7 पुश्तों से इसी फ़ील्ड से है, हमारे बुजुर्ग, वालदैन, दादा दादी सब, और माँ की तरफ से भी, हम वालदैन की तरफ से, दोनों की तरफ से हम एक तिब्बी खानदान, सादात तिब्बी खानदान से हमारा तल्लक है। और बचपन से ही हमने जहाँ पैदाइश हुई, बचपन से ही हमने दवाइयों का क्या नाम है देखा है, दवाइयाँ बनती हुई और मरीजों का ही आमदोरफ्त देखी है। और वो गुफ्तगू जो हम सुनते रहे बचपन से ही कि मुख्तलिफ किस्म के मरीज आते और उनको दवाई दी जाती, अल्लाह ताला उनको जब कामयाबी देते, ठीक होते, वो फिर अपनी खुशी से गिफ्ट्स भी लेके आते, मिठाइयाँ लेके आते। और ये सारी चीजें जो हम बचपन से देखते रहे हैं, और अल्लाह ताला जो है उनके हाथ में बहुत शफा थी, हर टाइम रश लगा रहता था बुजुर्गों का। इसलिए हमें सीखने में जो है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज में जो मुश्किलात नहीं हुई। प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही मुश्किल होता है। थ्योरेटिकल तो आप किताबें पढ़ के किताबी इल्म तो आपके पास बहुत आ सकता है, लेकिन किताबी इल्म का वो फायदा नहीं होता जो आपकी नॉलेज प्रैक्टिकल होती है, कि आपने मरीज को देखते साथ ही आपने उसके बारे में, आपके जहन में बहुत से ऐसी चीजें आ जाती हैं कि ये जो मरीज आ रहा है ये किस चीज का मरीज है, इसके लिए कौन सा परहेज बेहतर रहेगा, कौन सी गजा इसके लिए डाइट प्लान बेहतर रहेगा, किन किन चीजों के ये मरीज हो सकता है। फिर जब एक मॉलेज, क्योंकि हमारे बुजुर्गों के साथ जब हम क्लिनिक या मतब में होते थे तो बुजुर्ग हमें साथ बैठा के यही ट्रेनिंग देते थे कि दूर से मरीज आ रहा है तो हर मरीज पे आपने पूरी नजर रखनी है, उसके फेस के ऊपर देखना है, उसकी आंखों के ऊपर देखना है, उसके जिस्म के ऊपर देखना है, चलना उसका देखना है, हर चीज उसका सांस लेना देखना है, ताकि आपको मरीज के बारे में जो है कुछ ना कुछ आपको तजर्बा हो। उसकी आंखों की रंगत क्या है, उसके चेहरे की रंगत क्या है, उसके आपने बालों में देखना है, कोई बालों में डैंड्रफ तो नहीं, बालों में खुश्की तो नहीं। हर चीज को आपने मरीज के बगौर मुताला करना है। जब आप इस कदर मुताला करते हैं और फिर जब मरीज की आप नब्ज देखते हैं और फिर आप कोई चीज उसके लिए डायग्नोज करते हैं, जो आप उसके लिए डाइट बताते हैं, जो आपके लिए जड़ी बूटियां बताते हैं, और उसके रूट काज को पता करते हैं कि मर्ज की रूट क्या है, रूट काज क्या है, और उसको जब फोकस करते हैं तो शाफी मुतलिक जो है बहुत जल्द आसानियां और शफायाबी के रास्ते खोल देता है और मरीज को जो है ठीक हो जाता है। बेशुमार हमने पेचीदा से पेचीदा जल्दी अमराज के, ज़ीकुल नफ्स यानी दमा के, एलर्जी के, सोरियासिस के, और इसी तरह बे औलादी के 8-8, 10-10, 15-15 साल के ऐसे मरीज जो बिल्कुल नामीद हो चुके थे, अल्लाह ताला ने उनके घरों में भी अल्लाह ताला ने रौनक लगा दी। और आज भी जब हमें मिलते हैं तो बड़ी दुआएं देते हैं, खास तौर पे बुजुर्गों को दुआएं देते हैं कि आपके बुजुर्गों के तफैल अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानियां पैदा कर दी और आज हमारी नस्ल जो है आगे चल रही है। और ना सिर्फ वो अपनी आगे जो है औलाद को भी जब जरूरत पड़ती है तो वो हमसे ही राब्ता कायम करते हैं। इसी तरह जो है हमारी कोशिश होती है कि हम आपको
ہمارا یہ پروگرام جو ہے پوری دنیا میں جو ہے یہ لائیو دیکھا جاتا ہے، اور بعض جگہوں پہ یہ ہمارا بذریعہ فیس بک، جہاں جہاں ہمارا رابطہ سیٹلائٹ کے ذریعے نہیں ہوتا وہاں ہم جو ہے بذریعہ فیس بک کے جڑے ہوتے ہیں۔ سکرین پہ لائیو کال کا نمبر بھی دیا ہوتا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے جہاں تک سوالات بھی لیں، آپ کے میسیج بھی لیں، اور پھر آپ کو بہتر سے بہتر مشورہ بھی دیں۔ اب فیس بک کے ذریعے بھی ہمیں میسیج آ رہے ہیں کہ شاہ صاحب جو آپ بتاتے ہیں کیا نام ہے شوگر کے مریضوں کے لیے وہ قدرتی لکڑی کا جو گلاس ہے اس کے بارے میں بھی آپ تھوڑا بتا دیں۔ تو لکڑی کے گلاس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلا جاتا ہوں کہ یہ لکڑی کا جو گلاس ہے، یہ گلاس جو ہے یہ اس جڑی بوٹی کا بنا ہوا ہے۔ یہ گلاس اس جڑی بوٹی کا بنا ہوا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر خصوصیات رکھی ہیں جو شوگر کو مینج کرنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ یہ اس لکڑی، درخت کی لکڑی کو کاٹ کر اور اس کو گلاس کی شکل دی گئی ہے تاکہ آپ کو استعمال کرنے میں آسانی ہو، کچھ کرنا نہ پڑے آپ کو۔ تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ رات کو اس میں پانی بھرنا ہے، اور صبح پانی کا کلر جو ہے اس جڑی بوٹی کے اثر آ جانے کی وجہ سے براؤن ہو جائے گا، اور وہ پانی جو ہے آپ جو ہے صبح نہار منہ پینا ہے، اور جو آپ نے فل کرنا ہے صبح کو وہ رات کو پینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اس قدر شفا یابی رکھی ہے، نہ صرف شوگر کے لیے بلکہ بلڈ پریشر کے لیے، جلدی امراض کے لیے، کولیسٹرول لیول کے لیے، ہارٹ کی پلپٹیشن کے لیے، معدے کے امراض کے لیے، السر کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کو آپ استعمال کریں، قدرتی چیز ہے، 100% ہرب ہے، جڑی بوٹی ہے، اور اس کے فائدے ہی فائدے ہیں، اور یہ شوگر کو بہتر طریقے سے مینج کرتی ہے۔ اور اس کا جو بھی طریقہ علاج اپنائے ہوئے ہیں، جو بھی آپ دوائیں استعمال کر رہے ہیں، اس کو ضرور جاری رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی استعمال کریں تاکہ آپ کی جو شوگر ہے وہ بہتر طریقے سے مینج ہو، اور اس کی جو مشکلات ہیں، جو اس کے مختلف ہیں، ان سے بچا جا سکے۔ کیونکہ شوگر کی وجہ سے نظر کا کمزور ہونا، اور سرکولیشن بلڈ کا مشکلات ہونی، اور بے شمار کڈنی پہ افیکٹ، اور بے شمار ایسے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ ایسی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ تو اس میں جو ہے جو آپ کے مشکلات میں جو ہے وہ بہتری آتی ہے، اور شوگر آپ کی جو ہے وہ اس میں مینج کرنے میں بہتری آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ یہ ہمیں جو میسج تھا، یہ ہمیں ٹرنٹو سے مسز ساگا سے وحید صاحب کا، تو وہ جو ہے ان کو میں نے یہ بتا دیا۔ دوسرا جو ہے یہ کویت سے ہے، فحیل کویت سے شبیر صاحب کا، یہ کہہ رہے ہیں میری عمر جو ہے 28 ہے، اور مجھے بالوں کے مسائل بہت ہیں، بالوں میں بہت زیادہ ڈینڈرف ہے، داڑھی میں بھی ڈینڈرف ہے، اور کانوں کے پیچھے بھی بہت زیادہ خشکی ہے، اور جسم میں بھی خشکی ہے، خارش ہوتی ہے، اور میں بہت ہی پریشان ہوں۔ مجھے آپ کے بارے میں کسی نے بتایا ہے، میں آپ کا پروگرام یوٹیوب میں لگاتار میں آپ کا دیکھتا ہوں، حکیم شفقت علی شاہ، جو آپ کے پروگرام کا ٹائٹل ہوتا ہے صحت اور حکمت، لگاتار میں دیکھتا ہوں، اور بہت سے دوست بھی آپ کے پروگرام کو سبسکرائب کیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ کی جو پروگرام میں بڑی معلومات ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ کی جو ہے میسج پہنچ سکے تاکہ بنی انسان کا فائدہ ہو۔
تو اس کے لیے دیکھنا ہوتا ہے، بہتر تو یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے جو ہے جسم کی یا سر کی یا جہاں جہاں آپ کو تکلیف ہے اس کی اگر آپ مجھے امیج لے کر، فوٹو لے کر اگر مجھے آپ واٹس ایپ کر دیں، واٹس ایپ کا نمبر وہی ہے میرا جو پروگرام میں لائیو کال کا نمبر آ رہا ہے، اس کو آپ سیو کر لیں اور اس کے آپ واٹس ایپ کر دیں، تو اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا جو ہے آپ کے لیے ڈائٹ کیا موزوں ہوگی، کون سی چیزیں آپ نے کھانی ہیں، لیکن پھر بھی آپ فوری طور پر گرم چیزیں جو ہیں اس کو جو ہے اوائڈ کرنا شروع کر دیں اور کوشش کریں کہ آپ جو ہے نیچرل ڈائٹ کے اوپر آ جائیں۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو پورا بتاؤں گا کہ اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا چیزوں کو استعمال کرنا ہے، ان کو آپ استعمال کریں۔ شافی مطلق شفا دینے والا ہے۔ اگر آپ مستقل مزاجی سے کچھ عرصہ ان چیزوں کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ شافی مطلق بہتری فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن میں کہ کوئی بیماری ایسی نہیں جس کے لیے میں نے حل نہ اتارا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا اس طرف اشارہ ہے کہ میں نے تو جو بیماری اس کرہ ارض میں اتاری ہے اس کا حل بھی میں نے اس سے پہلے اتارا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کرہ ارض میں جڑی بوٹیوں کے ایسے خزانے ہمیں اتارے ہیں کہ اگر ہم ان جڑی بوٹیوں کو اہمیت دیں اور ان جڑی بوٹیوں کو استعمال کریں کسی ماہر معالج کے مشورے سے اور اس طریقے سے جو معالج جو ہے بنا کے دیتا ہے، تو یقینی طور پر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا حل اللہ تعالیٰ نے نہیں اتارا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے اس کرہ ارض میں جو ہے اس کا حل بھی اتارا ہوا ہے، صرف ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ ہمارے جو ہے معالجین ہیں وہ ان کی بھی ریسرچ ہونی چاہیے اور ان کا بھی جو ہے تجربہ بہتر سے بہتر ہونا چاہیے۔ جتنے بھی ہمارے سائنٹسٹ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کریں اور زیادہ سے زیادہ ان جو مختلف بیماری ہیں ان کے حل کی طرف کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ ہی آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے اور خاص طور پہ جو رہنمائی ہمیں طب نبوی یا طب اہل بیت سے ہمیں جو ملتی ہے اس کو جو ہم ضرور اس کو اپنی اوپر اپنائیں اور اس کی گائیڈنس کو پر بھی چلتے ہوئے وہ جو ہے ہم اس پر عمل کریں تو یقیناً ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، کیونکہ جو ہمیں گائیڈنس ملتی ہے طب نبوی یا طب اہل بیت سے، ان کو جب ضرورت پڑتی تھی تو وہ اللہ سے رجوع کرتے تھے، جتنے بھی ہمارے انبیاء تھے، اور جو انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب گائیڈنس ملتی تھی تو وہ بتائی ہوئی چیز کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی، اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ آج دنیا میں وہی چیزوں کی ریسرچ جب ہو رہی ہے تو ہمیں اتنے اچھے وہی ریزلٹ مل رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت جو ہمیں بتایا ہے کہ یہ چیزیں ہماری صحت کے لیے فائدہ مند اس زمانے میں تھیں تو آج بھی اسی طرح ہی فائدہ مند ہیں۔ تو سائنس حیران رہ جاتی ہے یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ چیزیں جب ہم انسان استعمال کرتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ بہت جلد میرے صحت میں بہتری آنی شروع ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو میں بتا رہا تھا ان کے لیے یہ ہے، ایک تو آپ جو ہے کوئی صفحات سے شبیر صاحب جو بتایا ہے آپ نے، جو آپ کا میسج ادھر سے فاہل سے کویت، تو ان کے لیے یہ ہے کہ کیا نام ہے، ایک تو آپ جو ہے فوری طور پر جو ہے آپ جو ہے
नेचुरल केमिकल वाले तेल उसको छोड़ दें। केमिकल वाली जितनी भी चीजें हैं उनको आपने इस्तेमाल नहीं करना। हम बनाते हैं जड़ी बूटियों का स्पेशल तेल जो कि बालों के लिए, अमराजे जो बाल होते हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, जो कि न सिर्फ सर में खुश्की, डैंड्रफ, बालों में कोई भी दाने वगैरह निकले हों, कोई भी बालों के अमराज हों, सर में, स्कल में कोई भी मुश्किलात हों, खारिश हो रही हो, उन सब के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। उसके साथ साथ सिचुएशन के मुताबिक देखा जाता है कि अंदर से बीमारी क्योंकि अंदर होती है, जब तक अंदर से ठीक ना हो तो बाहर उसका हल जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हमारे बुजुर्ग जो है ना, वो हमें हर वक्त यही समझाते थे कि आपने काज को तलाश करना है, इस बीमारी की वजूहात क्या हैं। जब इस बीमारी की वजूहात पर आप जो है पूरा फोकस करते हैं, उसकी तह तक चले जाते हैं, तो फिर जो है आपके लिए बहुत ही आसानियां पैदा हो जाती हैं और शफायाबी में बहुत आसानी पैदा हो जाती है। अब इसके लिए हम अब जब भी, इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारा जो है दुनिया में पूरे ग्लोबल वाइज हम जो है यहाँ यूके में बैठकर, हमारा हेड ऑफिस जो मैनचेस्टर में है, हम पूरी दुनिया में राब्ते में होते हैं। हमारे मरीज पूरे इंडो पाक यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और यूरोप, अमेरिका, कनाडा, हर जगह मौजूद होते हैं और हम सब जगह जो है उनको गाइड करते हैं। उनके लिए जो भी चीज चाहिए होती हैं, जड़ी बूटियां चाहिए होती हैं या कोई भी उनके लिए हर्ब, अद्वियात, जो भी गाइडेंस चाहिए होती है तो हम उनको देते हैं। आप भी या आपके कोई भी खानदान में अगर किसी को भी कोई तिब्बी नुक्ता निगाह से अगर कोई मशवरा चाहिए हो तो आप राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी हम अपने दरीना तजर्बात की रोशनी में आपको बेहतर से बेहतर मशवरा देने की कोशिश करते हैं। आजकल तो इस कदर आसानियां हैं कि कोई मुश्किल नहीं होता, राब्ते के लिए कोई पैसे नहीं लगने होते। कोई आपने व्हाट्सएप के लिए, व्हाट्सएप का नंबर आपको दिया गया है, उसके पर आप अपनी रिपोर्ट्स भेज दें। कोई आप सिम्टम्स हैं, उसके बाद आप जो है ऑनलाइन जो है आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। दुनिया के किसी हिस्से में भी हैं, आपको जो टाइम दिया जाएगा उस पर, उस अपॉइंटमेंट पर आपको जो है फोन कॉल आएगी, आपने वो अटेंड करनी होती है और फिर पूरी सिम्टम्स कलेक्ट करके आपको जो हमारे जो हम आपको जो हमारी टीम होती है, जो आपकी सिचुएशन जो है, आपकी जो है हिस्ट्री है, उस पे ऊपर पूरी स्टडी करके, आपकी रिपोर्टों पर स्टडी करके फिर आपको बताते हैं कि आपकी इस सिचुएशन, क्योंकि हमारे जो तिब्बी बोर्ड है उसमें हुकामा भी होते हैं, उसमें फार्मासिस्ट भी होते हैं, उसमें जो फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट वो भी होते हैं, बायोमेडिकल साइंटिस्ट भी होते हैं। ये सब जो है ये बैठ के ये तसल्ली करते हैं और एक नतीजे पर पहुंचते हैं। फिर जो है हम आपको बेहतर से बेहतर जो है आपको जो है इस बारे में बताने की कोशिश करते हैं, इसका हल किस तरह मुमकिन है। देखें, जो बीमारियां पेचीदा होती हैं उसको जाने में भी टाइम लगता है, एकदम मुमकिन नहीं होता। हम ये सोचते हैं कि बीमारी चाहे कितनी भी पुरानी है, कितने सालों से है, तो अब हकीम साहब के पास पहुंच गए हैं, हकीम साहब से हमारा राब्ता, फौरी तौर पर इसका कोई हल। देखें, कोई चीज भी परमानेंट सोल्यूशन जो होता है उसमें टाइम लगता है। जड़ से मर्ज को खत्म करने के लिए टाइम लगता है, आहिस्ता आहिस्ता इसमें बेहतरी आती है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए
बेहतर से बेहतर आपको आपकी सेहत के बारे में बेहतर मशवरा दे सकें। आप दुनिया के किसी हिस्से में आप राब्ता कायम कर सकते हैं। अगर आपको कॉल नहीं मिलती तो आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपसे बहुत जल्द राब्ता मुमकिन है। ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम यूट्यूब में भी जो है थोड़ी देर के बाद जो है ये लोड हो जाएगा और इसको आप खुद भी देखें, अपनी फैमिली भी इससे मुस्तफिद हो और दोस्त अहबाब को भी ये सब्सक्राइब और लाइक का मशवरा दें। ये बहुत ही बड़ी खिदमत होती है कि किसी को सही मशवरा देना, और जब आप किसी को फायदे के लिए जो हमारा प्रोग्राम है ये बताएंगे तो यकीनी आपको भी उसका अजर मिलेगा और आपको भी इसका फायदा होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्दी के मौसम में जो आजकल तब्दीली आई हुई है और ख़ास तौर पर हमारे मुल्कों में जो है ये बदलते मौसम के साथ जो धुंध और स्मोक का मसला, बेशुमार मुझे मैसेजेस आए हैं। तो मैंने बदलते मौसम में सेहत की हिफाजत कैसे की जाए, सेहत में जो तब्दीलियां आ रही हैं ये स्मोक की वजह से, धुंध की वजह से। ये स्मोक जो है ये बहुत ही जहरीला जो मादा होता है जो हमारे सांस के जरिए हमारी जिल्द के ऊपर जो है हम जब बाहर निकलते हैं तो इसके असरात हमें आते हैं और ये बहुत ही हमारे लिए मुश्किल सिचुएशन पैदा हो जाती है। इस सर्दी में इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें हम बताने की कोशिश करेंगे और कोशिश होगी कि इसका जो है आपको सहल आसान हल इसका बताएं ताकि आप घर बैठे हुए जो है जो मसाइल जो खुद कर सकते हैं वो तो कम अज कम हर घर में वो चीजें मौजूद होती हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे ये प्रोग्राम जो है ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें ताकि हर घर तक ये प्रोग्राम और ये हमारा मैसेज पहुंच जाए ताकि बनी इंसान का फायदा हो। देखें कि मौसम सरमा में जो है तब्दीली जो मौसम की होती है इस पर सेहत पर गहरे असरात मुरतब होते हैं। बूढ़े बच्चे जो कुव्वत मुदाफ़त की कमी का शिकार होते हैं, उनमें एलर्जी में मुब्तला अफराद बदलते मौसम में बहुत ही मुतासर होती है उनकी सेहत। जिनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है वो ज़्यादा मुश्किलात में होते हैं। इफेक्ट तो सब लोग होते हैं क्योंकि जब आप स्मोक होगा तो आपके जो है ये पोल्यूशन जो होती है इसकी वजह से स्मोक बनता है और इस पोल्यूशन की वजह से ये जहरीला मादा जो गाड़ियों के इंजन से निकलता है और ये हमारी सांस के जरिए हमारे अंदर जाता है जिसकी वजह से खांसी, जुकाम, बुखार और सांस के आवाज़ और जिल्द पर जो हमें असरात होते हैं धुएं वगैरह के उसकी वजह से फिर जो है हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स भी वो शुरू हो जाती हैं और उससे कैसे बचा जाए, कैसे कम किया जाए, तो उसके लिए मैं बताने की कोशिश करूंगा। चूंकि मौसम में यकायक तब्दीली गर्मी से सर्दी की तरफ होती है, बल्कि मौसम बदलने में लिहाजा बदलते मौसम के लिहाज से आने वाली सख्त मौसम का मुकाबला करने के लिए हमें इब्तदा में ही मुनासिब एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। यानी मौसम में सरमा के बुरे असरात से बचने के लिए दो किस्म की चीजों की जरूरत होती है। अव्वल ओढ़ने, बिछोड़ने और पहनने के लिए मौसम की मुनासबत से गर्म कपड़े, दोम खाने पीने के लिए गर्म ग़िज़ाओं, क्योंकि मौसम ठंडा है तो हमारे जिस्म में ज़रूरत है उसको गरमाइश के लिए, तो हमने ग़िज़ा में भी तब्दीली करनी है।
اور وہ بہت ہی ضرورت ہوتی ہے. دیکھا ہے کہ ہم نے ناظرین کرام، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے اپنے خاندان میں کہ ہماری دادی نانی وغیرہ جو بچپن میں ہم نے دیکھا ہے بزرگ خواتین موسم کے مطابق غذا کا انتخاب کرتی تھی کہ موسم جب چینج ہو گیا ہے تو فوری طور پر غذا میں بھی تبدیلی کی جائے. لیکن بیشتر لوگ جو ہیں سارا سال ایک طرح کی غذائی کھاتے ہیں، وہ بہت غلط ہے. ہمارے گھروں میں موسم سرما کی شروعات جب ہوتی تھی تو مختلف قسم کی پنجیریاں بننا، السی کے لڈو بننے، تل کے لڈو بننے، حلووں کی ورائٹی بننی، پیٹھے کا حلوہ، گاجر کا حلوہ، سوجی کا حلوہ، بیسن کا حلوہ، چنے کی دال کا حلوہ، بے شمار اس قسم کی چیزیں بنتی تھیں کہ تاکہ موسم کی سردی کی شدت کو کیسے، اس میں مغزیات وغیرہ ہوتے تھے، تو بڑے شوق سے ہم لوگ جو ہے انتظار کرتے تھے کہ جو ہے سردیوں میں ان چیزوں سے انجوائے کیا جاتا. آج کل کی بچیاں جو ہوتی ہیں، نئی جو خواتین ہیں، وہ جو ہے اس طرف توجہ نہیں دیتی، اور وہ پھر جو ہے صحت کے مسائل جو ہیں وہ ہوتے ہیں. کوئی بھی سردی برداشت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ غذائیت والی چیزیں بھی ہماری جسم کی ضرورت ہوتی ہیں. ہمارا جسم مضبوط ہوگا، ہماری قوت مدافعت مضبوط ہوگی، تو تبھی ہم جو ہے وہ ہماری صحت بہتر ہوگی، اور ہماری نسل بھی آگے تبھی صحت اور تندرست مند ہوگی جب ہماری جو ہے اپنی صحت جو ہے بہتر ہوگی. ہم بات کر رہے تھے موسم سرما میں جو ہے کہ اپنی صحت کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے ایک دم جو ہے کپڑے جو ہے ہم نے جو ہے وہ اپنے گرم کپڑوں کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹھنڈی مشروبات جو ہوتی ہیں، ٹھنڈی غذاؤں کو جو ہے فوری طور پر جو ہے اس کو جو ہے بند کر دینا ہوتا ہے. موسم سرد ہونے کی جلد پر بھی جو ہے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. سردی میں اضافے سے جلد میں خشکی بڑھنے لگتی، اور ہیٹر اور آگ سے کمرہ گرم ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں خشکی بھی بڑھ جاتی ہے. اسی لیے یہاں پہ میں دیکھتا ہوں یورپ، امریکہ وغیرہ میں تو ہر گھروں میں ہیومیڈیٹی فائر ہوتے ہیں تاکہ موائسچر بھی کنٹرول رہ جائے. لیکن یہاں یو کے وغیرہ میں، یورپ میں، یہاں ہیومیڈیٹی فائر سسٹم بہت ہی کم ہے. تو اس لیے جب یہ زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو، بے شمار بچے ہمارے پاس آتے ہیں جن کو بچپن سے ہی سکن کی مسائل ہوتے ہیں، جلد میں خشکی ہوتی ہے، خارش ہوتا ہے، ایگزیما ہوتا ہے. وہ اسی لیے کہ بچے زیادہ تر انڈور گھر میں رہتے ہیں، اور ہیٹنگ چل رہی ہوتی ہے، اور ہیٹنگ پہ کوئی مطلب موائسچر وغیرہ نہیں ہوتا، ڈرائینس ہوتی ہے، اس سے یہ اور زیادہ خارش بڑھتی ہے، اور گرمائش سے اور زیادہ خارش بڑھے گی. اس لیے کچھ بھی نہ کر سکیں تو کم از کم ہیٹر کے اوپر ایک بال جو ہے کوئی بھی میٹل کا رکھ کے اس میں پانی رکھ دیں، تاکہ آہستہ آہستہ وہ گرم ہو کے تھوڑا اس میں جو ہے موائسچر جو ہے ماحول میں آ جائے، تاکہ خشکی جو ہے وہ کم ہو سکے. ایسا تو کیا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ، تو یہ ضرور کریں تاکہ آپ کے لیے بہتری ہو. دوسرا میں آپ کو بتاتا چلو جاتا ہوں کہ خشکی جب بڑھ جاتی ہے تو پھر جو ہے پھر اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر گھروں میں جو ہے اکثر گھروں میں آپ دیکھیں کہ پاؤں پھٹنے لگ جاتے ہیں، اور کیا نام ہے ہونٹوں میں کٹس آ جاتے ہیں، اور جلد میں بھی خشکی جو محسوس ہوتی ہے اور وہ تکلیف دہ ہوتی ہے. اب اس کے لیے، اس کے حل کے بچنے کے لیے روغن بادام، آلمنڈ آئل. اچھا، اب یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تبھی ممکن ہے، یہ ساری چیزیں تبھی فائدہ مند ہوتی ہیں جب یہ چیزیں خالص ہوں.
तो हमने खसूसी तौर पर बहुत बहुत दूर मुल्कों में हम ये भेज रहे हैं, हम खुद निकालते हैं बादाम का तेल, कोकोनट ऑयल, कलवंजी का ऑयल, अलसी का तेल, ये हम खुद निकालते हैं और प्योर 100% प्योर हैंडमेड आपको जहां भी आप चाहते होंगे आपको मिल जाएगा। चाहे आप पाकिस्तान में चाहते हैं, आप अमेरिका में चाहते हैं, यूरोप में चाहते हैं, तो आपको हम जो है हर साल, लेकिन गारंटेड आपको 100% ऑर्गेनिक और प्योर होगा। इसके अलावा जो है मैं आपको बताता चला जाऊं कि जो हम दूसरी चीज है इसमें जो इस्तेमाल होगी वो होगी अरक गुलाब। देखें, अरक जितने भी आप बाजार से लेती हैं खालिस बिल्कुल भी नहीं होते। हम जो अरक खुद निकालते हैं, एक एक कतरा करके ये डिस्टिल होकर ये पानी जो है निकलता है और ये फ्रेश हम बनाते हैं, क्योंकि ज्यादा क्योंकि हम केमिकल कोई भी इसमें नहीं डालते। ज्यादा अरसा पड़ा रहेगा तो ये इसका वो सही नहीं रहता, वो नीचे बैठना शुरू हो जाता है और वो पता चलता है कि ये खराब हो गया, इसमें जाला लगे। हालांकि वो कुदरती जो होता है उसमें थोड़ा सा ऑयल भी होता है, वो उसमें जो है थोड़ा नीचे बैठना शुरू हो जाता है कुछ अरसे के बाद। लेकिन ये प्योर हम बनाते हैं, एक एक कतरा निकलता है। जो गुलाब का अरक हम बनाते हैं उसमें जो देसी गुलाब जो होता है ईरानी, वो हम इस्तेमाल करते हैं, जो दुनिया का बेहतरीन गुलाब माना जाता है। तो उसके फवायद न सिर्फ अरक गुलाब, ये क्या नाम है, बादाम, रोगन बादाम, अरक गुलाब, इसको अच्छी तरह अमल्शन बना के इसी तरह इसको मिक्स करके चेहरे हाथों वगैरह पर लगाना बहुत ही फायदेमंद, जिसकी खुश्की से महफूज रहती है जिल्द। इस तरह बहुत गर्म पानी के गुसल से भी जिल्द में खुश्की आती है। आप जो है बहुत ज्यादा गर्म पानी, खास तौर पर बालों पर ज्यादा गर्म पानी नहीं डालते, क्योंकि बालों पर ज्यादा गर्म पानी डालने से बालों के रूट्स फॉलिकल कमजोर होती हैं, फिर बाल गिरते हैं। इसके अलावा जो है आप जो है इसमें अगर आप थोड़ी सी अगर आप देखें पुराना, आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो आपने देखा होगा, आपने बुजुर्गों को कि जब भी गुस्ल के लिए जाते, बाथ लेने के लिए जाते, तो पूरे जिस्म पर अच्छी तरह तेल लगाकर जाते थे, चाहे वो सरसों का तेल है, तिल का तेल है, बादाम का तेल, जैसे जो भी आपको वो करके फिर जाते और फिर गुस्ल लेते। उससे ये होता था कि हमारी स्किन की नरिशमेंट होती, हमारी स्किन में जो खुश्की होती उस बेहतर होती स्किन, और फिर दौरान खून जो है जब हम उसको मालिश करते तो उससे दौरान खून जो है हमारा बहुत बेहतर होता है, और जिससे हमारा जो सर्कुलेशन बेहतर होगी तो हमारा जिस्म जो है वो बेहतर होगा, थकावट दूर होगी, और ये मामूल था। लेकिन आजकल जो है कोई भी ऐसा शाज़ो नाज़िल कोई नजर आते हैं जो इस पर अमल करते हैं, हालांकि हमारी सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है। जब आप बालों पे, अब देखें, सबसे पहले तो ये जरूरी है तेल खालिस होने चाहिए, चाहे वो सरसों का है, तिलों का है, इसीलिए हमने इसका बंदोबस्त किया हुआ है। और अगर आप या आपके अजीज़ो कारब किसी को भी कोई ज़रूरत हो तो वो राब्ता कायम कर सकते हैं। चाहे आप पाकिस्तान में हैं तो हम आपको पाकिस्तान में गाइड करेंगे, आपको ये किधर से मिलेगा, और जो अगर यूके में, यूरोप में हैं तो हम आपको इधर से आपको ये सप्लाई दे सकते हैं। इसके अलावा जो है आप जो है ग्लिसरीन जो होती है, ग्लिसरीन वो आपने लेनी है, इसमें वो इसी में मिला सकते हैं, और वो या ग्लिसरीन या रोगन जो है तिलों का या जैतून का तेल जो है, इसको मिलाकर
بھی آپ جو ہے جسم پر وہ لگا سکتے ہیں، لیکن موسم کے مطابق آپ نے تیل کا بھی استعمال کرنا ہوتا ہے، اور اگر بہت زیادہ سردی ہے، مائنس ٹمپریچر میں رہتے ہیں، تو سب سے بہترین جو تیل ہوتا ہے، تلوں کا تیل، کالے تل کا تیل، بلیک سیسمی آئل جو ہے سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ مائنس ٹمپریچر میں رہتے ہیں تو اگر آپ اس کی مالش کر کے آپ جو ہے وہ نہاتے ہیں، باتھ لیتے ہیں، وہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی جو ہے میسیجز بھی آ رہے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو جی اسلم صاحب جو آپ جدہ سعودی عرب سے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے آپ دہلی سے محسن صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں جو سردی میں کھانسی نزلہ زکام کے لیے، انشاءاللہ وہ بھی سارا میں بتاتا ہوں۔ عموماً یہ زیادہ اسی پہ سوال ہیں، تو تھوڑا سا میں آپ کو جو بیک گراؤنڈ بھیا بنانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو ان چیزوں کا پتہ چل سکے اور آپ کے لیے فائدہ ہو۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ نے موسم سرما میں سب سے پہلی طبی نکتہ حفظ متقدم کی اہمیت یہ ہے کہ لہذا اس موسم رات کو جو ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ باہر جو ہے وہ نہیں سونا چاہیے۔ سر اور چہرے کے سوا جسم کے باقی حصوں کو موسم کی شدت کے اونی اور گرم کپڑوں سے ڈھانپنا چاہیے۔ موسم سرما میں جو ہے آپ جو ہے سر کو ڈھانپ کر رکھیں، کیونکہ ماہرین کے مطابق ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جناب فرمائیں، کون سا بول رہے ہیں، کدھر سے؟ جی پاکستان سے بات کر رہے ہیں، کوٹ شہر سے، پنجاب۔ جی فرمائیں۔ جی کولیسٹرول اور تھائرائیڈ کا دیسی علاج پتہ کرنا تھا۔ کس کو ہے، کتنا ہے، کیا ایج ہے، ٹھیک ہے، وہ مجھے کر کے یہ واٹس ایپ کریں اسی نمبر کے اوپر، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے بہتر مشورہ دیں گے۔ ہر سچویشن کے لیے ایک چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ جہاں تک تھائرائیڈ کے لیے ہے تو تھائرائیڈ کے دیکھیں موسم کے مطابق اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے علاقے میں کوٹ ادو کے نزدیک آپ کو جو سنگاڑا ہوگا، سنگاڑا سمجھتے ہیں، آج کل سیزن ہے، ٹھیک ہے، تو سیزن میں 4-5 سنگاڑے ضرور کھائیں۔ یہ کولیسٹرول کو یہ اس کے لیے تھائرائیڈ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کولیسٹرول لیول کے لیے میں نے آپ کو وہ شوگر کا ایک گلاس بتایا تھا اس پروگرام میں پہلے، وہ جو ہے گلاس جڑی بوٹی کا گلاس ہے لکڑی کا، وہ آپ کو میں ایڈریس بھی بتا دوں گا، آپ کو اسلام آباد سے مل جائے گا۔ وہ آپ جو ہے ان سے رابطہ قائم کریں گے، وہ آپ کو میل بھی کر دیں گے کوریئر سروس سے، تو وہ آپ استعمال کریں، اس میں رات کو پانی بھر دیں، صبح وہ پی لیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر مزید کوئی چیز پوچھنا ہوگی تو وہ جو ہے آپ جو ہے جی اور کوئی پوچھنا ہے، ٹھیک ہے، نہیں، بڑی مہربانی۔ تو یہ آپ کریں، تو کوئی بھی چیز ہو پوچھنا ہوگی تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور کوئی چیز آپ کو چاہیے ہوگی تو میں آپ کو اس کا ایڈریس جو ہے آپ کو دے دوں گا، اس سے آپ رابطہ قائم کریں تو آپ کو وہ جڑی بوٹی کا گلاس جو ہے وہ آپ کو ادھر سے مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے سر، اوکے جی، اللہ تعالیٰ اللہ مولا کرم کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی حفظ ایمان میں رکھے۔ ایک جو چیز ہے سردیوں میں جو ہمارے گھر میں بھی ضرور بنا کرتی تھی، اور سب بچے بچیاں مرد خواتین سارے اپنے جسم پہ لگاتے تھے، اپنے چہرے پہ لگاتے تھے، پاؤں پہ لگاتے تھے، کہ چہرے کی حفاظت کے لیے اس میں گلیسرین، لیمن دیسی کا رس اور ارگ گلاب، یہ تینوں چیزیں خالص ہونی چاہیے، اور یہ لگانا جو ہے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے موسم سرما جلد کی حفاظت کے لیے۔
विटामिन सी जो कि काफ़ी अहमियत है, और खालिक कायनात ने इस मौसम में तर और शादा फल, माल्टा, कीनू, मौसमी फ्रूटर पैदा किए हैं जो विटामिन सी से भरपूर। लिहाजा जल्दी मसाइल से बचने के लिए खास तौर पर इस मौसम में तरोताज़ा फलों का इस्तेमाल करें। अलगर्ज बदलते मौसम के तकाजे पूरे कीजिए। इस बारे में बल्कि इसके लिए जब हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनी तौर पर ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद। अगर इसमें हम जो है शहद का भी इस्तेमाल 1 चम्मच कर लें तो और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि टाइम बहुत कम हो जाता है, एकदम गुजर जाता है, आपको आजकल जो है ये स्मोक, ये जो है ये फोग जो है, इससे मसाइल जो हैं इसके बारे में बताता चला जाऊं कि हम जानते हैं कि जैसे मौसम में तब्दीली आ रही है, सर्दी में इजाफा हो रहा है, और सर्दी के साथ बहुत सी बीमारियां भी तब्दीली मौसम की जो आती हैं, धुंध, स्मोक जो है, ये पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा जो है मसाइल पैदा हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारा जिल्द में जलन, इरिटेशन, एलर्जी होती है, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। इस कैफियत में हमें अल्लाह ताला की दी हुई बहुत ही नेमतें हमारे पास मौजूद हैं। अगर इसको हम अपनी खुराक में शामिल कर लें तो बहुत जल्द फ़ायदा होता है। सबसे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड, यानी अपने जिस्म में पानी की मिकदार पूरी रखें, और इस मौसम में अल्लाह ताला ने हमें जो है सिट्रस जो है विटामिन सी से भरपूर माल्टा, कीनू वगैरह जो चीज़ें दिए हैं, उसको ज़रूर हम इस्तेमाल करें ताकि इससे फ़ायदा हम। और दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है सिट्रस फ्रूट का भी, कि ये और पानी को ज़्यादा पीने के लिए हम बलगम को गाढ़ा नहीं होते। हमारा जो म्यूकस जो हमारा जो है ये सांस की नाली या फेफड़ों में ये पतला रहेगा तो वो फिर तकलीफ नहीं होगी। जैसा कि आप कम पी नहीं पाते हैं, दरिशा गाढ़ा होगा, जिसकी वजह खांसी ज़्यादा हो सकती है। सर्दी की शुरुआत में ही अल्लाह ताला ने हमें लिए ऐसी चीज़ें पैदा की हैं कि अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़वाइद की हामिल हैं, कि सर्दी की मौसम में, इसी मौसम में अल्लाह ताला ने हमें गाजर अता की है, कैरेट हमें दिया है। कैरेट जो में अल्लाह ताला में इसमें बहुत ज़्यादा खूबियाँ अता की हैं कि ये हमें जो है, हमें सांस की तंगी को जो है के लिए, रेशा की पैदाइश को कम करता है, फेफड़ों में रुके हुए रेशे को बाहर निकालती है, खांसी बुखार की कैफियत नहीं होती, और गाजर के छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें अगर हम खालिस शहद, छोटी मक्खी का देखें, चीज़ें खालिस होंगी तो फ़ायदा तभी होगा। चीज़ें खालिस, इसके लिए अगर आपको खालिस शहद चाहिए हो, खालिस छोटी मक्खी का, यहाँ या पाकिस्तान में, तो वहाँ भी हम जो है आपको गाइड करेंगे किधर से आपको ये मिलेगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। और इसी तरह आप इसको जो है छोटे छोटे टुकड़े कर लें, और इसमें जो है आप किसी भी शीशे के मर्तबान, शीशे के बर्तन में डाल दें, और इसमें जो है आप शहद जो है वो डाल दें, ये डिप हो जाए। इसको फिर आपने ऊपर ढक्कन बंद कर दें, या उसका ऊपर जो है मलमल का कपड़ा ऊपर बांध कर इसको आपने चंद दिन जो है सन बात करना है, यानी कि आपने इसको थोड़ा धूप लगानी है। जब ये धूप लगेगी तो ये सन कुक्ड हो जाएगा, ये नरम हो जाएगा, और ये आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ा नरम कुक्ड हो जाएगा। तो ये एक
مربع سا تیار ہو جائے گا. یا اگر آپ کو بہت جلدی تیار کرنا ہو تو آپ ان گاجروں کو اسٹیم دلا سکتے ہیں. وہ اسٹیم والی گاجر کے اوپر اس کو پھر جو ہے آپ اس کو جو ہے اس میں شہد ڈال کے پھر بنا لیں. یا آپ اگر اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی سن کوٹ ہو جائے گا. 10-15 دن آپ اگر دھوپ میں رکھیں گے تو یہ بالکل ہی گل جائیں گی. اور یہ بہترین قسم کا آپ کا گاجروں کا ایک مربع، قدرتی مربع، جو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں وٹامن کے، وٹامن سی، وٹامن اے، میگنیزیم، آئرن، اور یہ بہت ہی اس میں بھرپور مقدار میں موجود ہوتے ہیں، جو کہ ہماری باڈی کے لیے اور ہماری امیون سسٹم کے لیے، قوت مدافعت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. اور اس کے ساتھ علاوہ ہماری سکن کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے. سکن جو سردی کی شدت کی وجہ سے سکن میں خشکی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے لیے، آنکھوں کے لیے، نظر کے لیے، سرکولیشن بلڈ کے لیے، ہمارے جو ہے ہارٹ کے لیے بہت ہی فائدہ مند اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرتی نعمت ہے. اور یہ اسی موسم میں، جو چیز جس موسم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور وہ فائدہ اسی موسم میں اس سے ہوتا ہے کہ جب اس موسم میں ہی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اس کا ضرور خیال رکھیں اور اس کو ضرور آپ استعمال کریں تاکہ آپ کی صحت جو ہے وہ بہتر ہے. دوسرا، اس کے علاوہ آپ جو ہے اب یہ، کیونکہ دھند کی وجہ سے اور اسموک کی وجہ سے جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہماری نظر پہ بھی جو افیکٹ ہوتا ہے، اس نظر کو بہتر کرنے کے لیے بھی یہ گاجر والا یہ جو بہت ہی فائدہ مند ہے، اس کو ضرور استعمال کریں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلا جاتا ہوں کہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو بہت زیادہ مجھے ٹیلی فون کالز آتی ہیں پاکستان سے، انڈیا سے، دہلی کے علاقے سے، کراچی سے، یہ کہ یہ ہمیں کھانسی ہو گیا، بخار ہو گیا، یہ اس قسم کے مسائل جو ہو گئے ہیں، بچے ہیں، نمونیا ہو گیا، اکثر بچوں بے شمار مجھے کالیں دن رات آتی ہیں. تو میں اسی لیے یہ خصوصی طور پر میں نے پروگرام ترتیب دیا ہے تاکہ آپ سب کو اس کا فائدہ ہو. زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں. یہ یوٹیوب پہ تھوڑی دیر کے بعد اپلوڈ ہو جائے گا، تو اس کو جو ہے تاکہ ہر گھر میں اس کو جو میسج چلا جائے تاکہ آپ سب لوگوں کو اس کا فائدہ ہو. اچھا جی، گاجر کا آپ کو میں نے بتا دیا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اب اگر آپ، قدرت نے ہمیں بے شمار جو چیزیں ہمیں عطا کی ہیں، اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ ہماری صحت کے لیے کس کس سچویشن میں فائدہ مند ہے، تو یقینی اس کے بہترین ہمارے رزلٹ. آپ نے کرنا ہے کہ ادرک لے کر اس کا آپ نے جوس نکال لینا ہے، اور اسی طرح چند جو ہے اس کے جو ہے لہسن کے لینے، اور اس میں آپ نے کچا ادرک کا جوس اور لہسن کا جوس تھوڑا سا لے کر اس میں شہد ملانا. جن لوگوں کو بلغم نکلنے میں مشکل ہوتی ہے، بلغم زیادہ بن رہا ہوتا ہے، ان کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے، اور کھانسی، بلغم، یہ اس سے بہت جلد صحیح ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کو بتاتا چلے جاؤں کہ آپ نے لینا ہے دیسی پیاز لے کر، اور اس کو جو ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینے ہیں، اور اس کو کسی جار میں ڈال لینا ہے. تو اس میں آپ نے جو ہے شہد جو ہے اس میں تھوڑا سا چھوٹی مکھی کا جنرلی خالص شہد لینا ہے، اور اس کو بھی اسی طرح ہی سن بات کرنا ہے، اور وہ ہر روز باہر رکھیں، پھر اندر رکھ دیں رات کو، پھر اس طرح کریں. تو چند دنوں کے بعد یہ آپ کا بہترین قسم کی آپ کو یہ سرپ بن جائے گا.
تو یہ آپ کے لیے اینٹی آکسیڈنٹ جو ہے ریشے کو جسم سے نکالے گا، قوت مدافعت آپ کی بڑھے گی، اور یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے پائن ایپل جو اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے بہت فائدہ مند ہے، اس کا جوس بھی آپ لے سکتے ہیں، یہ بھی بلغم کو۔ اس کے علاوہ آپ کو قدرتی اینٹی بایوٹک جو ہوتی ہے کچی ہلدی، اور یہ آپ کے لیے اس کا آپ نے جوس نکالیں، اس میں جو ہے شہد ڈالیں، اور یہ نیچر کا ایسا انمول جو ہے یہ فائدہ مند جو چیز ہے، اور یہ جو ہے اس کا جوس اور شہد ملا کر، اور یہ آپ کے لیے نیچرل اینٹی بایوٹک جو ہے اور اینٹی آکسیڈنٹ یہ چیز بنے گی، یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ یہ جو ہے آپ کے ہر قسم کی الرجی کے لیے جو ہے یہ فائدہ مند ہے۔ اس میں تھوڑی سی آپ نے کالی مرچ کا پاؤڈر بھی ملا لینا ہے، اور کیونکہ کالی مرچ جن کو خشک کھانسی ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے، ان کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے، اور شہد ملا ہوگا اور یہ ہلدی ہوگی، یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اور ہماری یہ جو ہے کالی مرچ کا استعمال بہت ہی ضروری ہے، تاکہ ہمارے جسم کو یہ جلد ایبزارو کرتی ہے، اور یہ جو ہے اس کے پھر جو ہے ہمارے امیون سسٹم کو بوسٹ دیتی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ بہت ہی فائدہ مند۔ اس کے علاوہ جو ہے کیونکہ سردیوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بزرگ ہمیں جو ہے دیسی چوزے کی یخنی کا جو ہے استعمال کراتے تھے، اور اکثر مریضوں کو جو سانس کے آزما کے مریض جن کو دمہ ہوتا ہے، مریض کھانسی کے مریض ہوتے تھے، یا جو لوگ سگریٹ وغیرہ زیادہ پیتے تھے، ان کو یہ ضرور کہتے تھے کہ یخنی جو ہے چوزے کی دیسی چکن کے جو اسمال بیبی چکن ہوتا ہے اس کی یخنی جو ہے وہ ضرور استعمال کریں، وہ ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند۔ تو وہ جو ہے اس میں جو چیزیں بتائی جاتی ہیں، اس طرح آپ نے ریڈ آنین، اس میں جو ہے ہلدی دیسی، اس کے زیرہ، موٹی الائچی، اس کے ساتھ آپ نے جو ہے زیرہ، موٹی الائچی، اس قسم جو ہے چیزیں جو ہے آپ نے کالی مرچ تھوڑی سی، اور یہ چیزوں کا آپ نے بنانا ہے، اور کیا نام ہے یخنی، اور وہ یخنی جو ہے وہ اگر پیا جائے تو یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، یہ بہت ہی فائدہ۔ اس کے علاوہ جو ہے خشک کھانسی کے لیے فوری طور پر کڑی پتے کو سکھا کر اس کا پاؤڈر کر لیں، اور یہ جو ہے اس پاؤڈر میں سے تھوڑی سی مقدار میں آپ لے کے شہد ملا کر وہ دیں۔ اس سے کھانسی، خشک کھانسی جو رکنے میں نام نہیں لیتی، اس کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے۔ بے شمار ان چیزوں کے فوائد ہیں، ٹائم کم ہو جانے کی وجہ سے میں آپ کو زیادہ بتا نہیں سکا۔ امید ہے کہ میری تھوڑی سی کوشش جو میں نے کی ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے ہوگی، اور آپ دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اور اب ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی دے، جس طرح ہمارے بزرگوں نے بنی نوع انسان کی خدمت کی ہے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہم اسی طرح بنی نوع انسان کی خدمت کرتے رہے۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہاں آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جمعے کو دوبارہ اسی وقت حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، فی امان۔
طب اور صحت شفا من جانب اللہ. تندرستی ہزار نعمت ہے. اچھی صحت کے لیے ہمیشہ طبی طریقہ علاج اپنائیے. UK، امریکہ اور کینیڈا کے مشہور عالمی شہرت یافتہ 7 پشتوں سے ماہر خاندانی معالج الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ماہر امراض دیری نو پیچیدہ، عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں مصروف ہیں. رابطے کے لیے ابھی کال کی 0044-7984-229845. مزید معلومات ہماری ویب سائٹ سے حاصل کیجیے www.herbalites.net. حکیم صاحب کی خدمات اب UK کے مختلف شہروں میں: ساؤتھ ہال لندن بروز ہفتہ، برمنگم، اسپاربروک، بروز پیر، مانچسٹر، منگل بدھ اور جمعرات. ملنے سے پہلے اپائنٹمنٹ ضرور بک کروائیں.